بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے 12 رکعت نفل۔ اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینے شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیان جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 نوافل کس طرح سے پڑھے، طریقہ جان لیجیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ القدر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر التحیات ضرور پڑھے۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ کر التحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: بے شک اے اللہ، تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ بچی ہوئی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کر لیں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر، اس کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ یہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز میں پڑھ لینی ہے۔ رکوع سجدہ عام نماز کی طرح مکمل کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات میں آپ کی کوئی خاص خواہشیں، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کسی کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں ہے
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھے تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی، پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھ لی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر قیام میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے قاعدہ میں پہلے 10 مرتبہ پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ قضائے عمری نماز بھی پڑھیں۔ ناظرین، وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہیں یا انہیں بھولتے ہوئے قضائے عمری نماز اور یہ نماز ادا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نماز ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں قضا کی ہوئی، آپ بھلے ہی نفل نمازیں نہ پڑھیں اور اپنے قضائے عمری ان راتوں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پہلے تو بہت اچھی طرح غور کر لیں کہ میرے ذمے کس قدر نمازیں قضا ہیں اور ایک کاپی پر ان کو الگ الگ لکھ لیں اور عشاء کے ساتھ وتر کو بھی شامل کریں۔ مجموعی اعتبار سے جس قدر واجب الادا نمازیں ہوں ان کو ادا کرنا شروع کریں۔ مثلا اس طرح سے نیت کریں کہ میرے ذمہ قضا نمازوں میں سے جو سب سے پہلی نماز فجر ہے اس کو ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب وہ ادا ہو گئی تو اسی طرح نیت کریں چونکہ پہلے جو نماز فجر ادا کی تھی اب اس کے بعد والی پہلی ہو گئی۔ اس طرح ہر نماز کو ادا کرتے رہیں اور جتنی جتنی ادا کیا کریں ان کو کاپی پر لکھ لیا کریں۔ چھوڑی ہوئی جب کل نمازوں کو پڑھ لیں گے تو ذمے سے نمازیں ساقط ہو جائیں گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوگا۔ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی خاص اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔